بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو. کس کے؟ اللہ، اللہ کے. یعنی تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. واللہ هو الغنی، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. یعنی بندوں کا کام اللہ کے بغیر نہیں چل سکتا، اور اللہ کا کوئی کام بندوں کے بغیر نہیں رک سکتا. الغنی الحمید، وہی تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام تعریفوں کا لائق ہے. اور اس نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت، اپنے پہچان کی نعمت اور اعمال کی نعمت، فرمایا اس کی اگر قدر نہ کی، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے. پھر آدمی کیا سوچتا ہے کہ ارے اپن نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا. جب کوئی ایسی بات آتی ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے اپن نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا، اپنے علاوہ ہے بھی کون. اللہ فرماتا ہے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، وہ نئی مخلوق لے آئے گا. اور وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ اگر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہم لاپرواہی بھی کریں گے، اللہ کی عظمت کو نہیں مانیں گے، تو بھی یہ چیز ہمارے پاس ہی رہے گی، ہم سے کوئی نہیں چھینے گا. اللہ نے فرمایا کہ میں اٹھا کر کے دوسروں کو دے دوں گا. دیکھیے، جب ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، ایس پی آفس میں گئے، کلیکٹر آفس میں گئے، سی ایم کے آفس میں گئے، یا اور بڑے ادھیکاری کے آفس میں گئے، تو وہاں ادب سے کھڑے رہتے ہیں، ڈرتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کیمرہ کہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر یہاں ذرا سا بھی ہماری طرف سے کچھ ایسی حرکت صادر ہو گئی جو نہیں ہونا چاہیے تو وہ پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے. جبکہ وہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، بس پوسٹ مل گئی، اس وجہ سے اس کا رعب ہمارے اوپر طاری ہو گیا. ورنہ دیکھے جائے تو جو کام ہم کرتے ہیں بیچارہ وہ بھی نہیں کر پاتا ہوگا. اس نے کبھی گوشت مانڈے نہیں دیکھے ہوں گے، ہم روزانہ کھاتے ہیں. اس نے کبھی تندوری چکن نہیں دیکھا ہوگا، ہم روزانہ کھاتے ہیں. کبھی توپ کھانے نہیں گیا ہوگا، ہم روزانہ کھاتے ہیں. وہ اس کو کبھی فالودہ اور لسی جو آئٹم ہم کھاتے ہیں، بتائیے اس کو میسر ہے؟ وہ تو بیچارے وہی ساگ سبزی چنا دال یہ اور یہی کھانے والے لوگ ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو دنیا میں نعمتیں ہم ان سے زیادہ کھاتے ہیں، پیسہ وہ ہم سے زیادہ کماتے ہیں،
تنخواہ ان کی ہم سے زیادہ ہے، لیکن نعمتوں کی بات کی جائے تو ہم ان سے زیادہ نعمتوں میں بھیگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں چپ چاپ کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پوسٹ ہے، اس کے پاس ایک مقام ہے، اس کے پاس ایک عہدہ ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے عظیم الشان، سب سے زیادہ عظمت والا، ہم جب اس کے سامنے جائیں تو اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی ہیئت، اس کا رعب، اس کا خوف اگر ہمارے بدن پر طاری نہ ہو اور ہم یہ سوچیں کہ جیسا چاہے ویسا کر لے، تو یہ ایک قسم کی ناقدری ہے جو نعمت کے چھن جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ کیونکہ ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے یہ امانت ہے۔ امانت کی جب حفاظت کی جاتی ہے تب تک تو امانت پاس میں رکھی جاتی ہے، لیکن جب بے اعتمادی پیدا ہو گئی، آپ نے کسی کے ساتھ ایک مرتبہ دھوکہ کر دیا، کسی نے آپ کو امانت دی تھی، آپ کھا گئے، اب دوسری مرتبہ جب بات آئے گی تو وہ کیا کہے گا؟ میرا تو بھروسہ اٹھ گیا ہے یار۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے اپنا تو بھروسہ ہی اٹھ گیا اس کے اوپر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے ایک چیز دی تھی، گاڑی اس لیے رکھ کر گئے تھے کہ آپ اس کو یہاں حفاظت سے رکھیں گے، لیکن دیکھا کیا ہے؟ آپ تو فری میں منجن کر رہے ہیں اس کا۔ یہاں بھی جانا ہے تو ہماری گاڑی سے جا رہے ہیں، اندور جانا ہے ہماری گاڑی سے جا رہے ہیں، یہاں جانا فلاں جگہ جانا ہے ہماری۔ ارے بھائی، ہم نے آپ کو رکھنے کے لیے دی تھی، چلانے کے لیے نہیں دی تھی۔ تو ایسے ہی اللہ نے جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے، ایمان کی نعمت ہو، رمضان کی نعمت ہو، روزوں کی نعمت ہو، شب قدر کی نعمت ہو، اور قرآن کی نعمت ہو، تراویح کی نعمت ہو، جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، اگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ رہے گا کہ اللہ ہم کو مسلسل واچ کر رہا ہے، وہ مسلسل ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کیمرے کی نگاہ میں ہیں، اس کا خوف ہمارے دل میں طاری ہوگا تو عمل کی عظمت بھی پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت بھی پیدا ہوگی۔ اور جب تک بندہ اس کیفیت پر برقرار رہے گا، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اس کے مقام مرتبے میں اضافہ کرے گا، اور اس نعمت کو اس کے پاس برقرار رکھے گا، ایسا برقرار رکھے گا کہ تو بھی رکھ، تیری نسلوں کو بھی دوں گا، تیرے بچوں کو بھی ملے گا، تیرے پوتوں کو بھی ملے گا، تیرے نواسوں کو بھی ملے گا۔ اور اگر ناقدری کی گئی، تم بھی محروم، تمہاری نسلیں بھی محروم، بچے بھی محروم۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ بندہ مومنین کو چاہیے کہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اس میں اللہ کا خوف غالب ہو، یہ سوچ کر کرے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اس کا احسان ہے، ہم اس قابل تو نہ تھے لیکن انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا، یہ نعمت ہمارے پاس دی، اب ہم اس کی قدردانی کریں، اس کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں۔ جب یہ کیفیت بندے کی پیدا ہو جائے گی، سمجھ کے چلیے اس بندے کے ایمان میں پختگی آ گئی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو ان ایام کی، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔